وجعلهم نبي كريم والرؤوف الرحيم اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبوب رب العالمین صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک اشتباہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے وجود، مالک رقاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکان، سیاح لا مکان، سید انس و جان، سرور لالا رخاں، نیر تاباں، سر نشین محوشاں، ماہی خوباں، شہنشاہ حسیناں، حکیمہ دوراں، سرکار زہرہ جمالاں، جلوہ صبح ازل، نور ذات علم ازل، باعث تکوین عالم، فخر عالم و بنی عالم، نیر بدھا، رازدار ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خیال پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام معزز محتشم مکرم علماء کرام، مہمانان محتشم، صدر مجلس اعضاء اور حضرات سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کتاب رحمت قرآن مجید سے سورۃ البلد پر کچھ ضروری باتیں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے یہ گفتگو سماعت کریں گے. اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمت الحق رکھے اور جو چیزیں میرے اور آپ کے لیے قابل عمل ہیں ان پر توفیق عمل نصیب فرمائے. اعتقاد کی پختگی کا سبب بنے، عمل کے لیے محمیز ثابت ہوں اور ہماری دنیا اور ہماری آخرت کی بہتری کی ضمانت ہو. اور خاص طور پہ میزبان کو اس مجلس نور کی برکتیں ان کی نسلوں تک نصیب. سورۃ البلد قرآن مجید کی مکی سورت ہے اور یہ 20 آیات پر مشتمل ہے. سورت کا آغاز 3 قسموں سے ہوا ہے. لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی. میں نے عرض کیا کہ یہ سورت مکی ہے اور بالاتفاق مکی ہے، تو پھر حاضہ کا اشارہ قریب کے لیے ہے، تو پھر طے ہو گیا کہ اس شہر سے مراد شہر مکہ ہے. تو قسم ہے مجھے اس شہر کی، یعنی مکہ المکرمہ کی. یہ نہیں کہا کہ مجھے مکہ کی شہر قسم، بلکہ کہا اس شہر کی قسم. تو اس شہر کی قسم کیوں کی؟ اگر مکہ کی قسم کی جاتی تو پھر اس پر بحث اور طرح سے ہوتی، لیکن حاضہ کا اشارہ کر کے کہا اس شہر کی قسم، تو پھر ذہن گھومنے لگا، اس شہر کی گلیوں کا طواف کرنے لگا، عزتوں کے نشان تلاش کرنے لگا کہ شہر کی قسم کیوں کی گئی. یہاں اللہ کا گھر کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، چاہے زمزم ہے، صفا و مروہ ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، قدم قدم پہ رحمتوں کی برکھا ہے، ہر کونا ہر گوشہ نور سے معمور ہے. کعبۃ اللہ کی ہر دیوار رحمتوں کا مورد ہے. رکن یمانی ہو، رکن شامی ہو، رکن اسود ہو، رکن عراقی ہو، مستجاب ہو، مستجاب ہو، باب کعبہ ہو، سقف بیت اللہ ہو، میزاب رحمت ہو، مطاف ہو، حتیم ہو،
جس گوشے میں بھی جائیں آپ کو برکتیں پھیلی ہوئی دکھائی دیں گی. ذہن تلاش کرنے لگ جاتا ہے کہ شہر کی قسم اس لیے کی ہوئی، یہاں مقام ابراہیم ہے، یہاں چاہے زمزم ہے، وہ یہ عزتوں کے نشان ہیں، یہ وقار کی علامتیں ہیں، یہ نسبتوں کے امین ہیں. تو اس لیے قسم کی ہوگی، اس لیے قسم کی ہوگی، اس لیے قسم کی ہوگی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، قسم مجھے اس شہر کی اس لیے کہ محبوب اس شہر کی گلیوں نے تیرے قدم چومے. انت مقیم فی ھذا البلد، امام قرطبی نے یہ معنی کیا کہ محبوب تیری اقامت اس شہر میں، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم، اس شہر کی ہواؤں نے تیرے انفاس کی خوشبو سونگی ہے، تیرے چہرے کا نور پھیلا ہے شہر میں، اس لیے مجھے اس شہر کی قسم کہ محبوب یہاں تمہاری رہائش ہے. اللہ اکبر. تو شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے کی جا رہی ہے، کیونکہ جو چیز محبوب سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے. کل منسوب الی محبوب محبوب، ہر شے جو محبوب سے منسوب ہوتی ہے وہ بھی محبوب ہوتی ہے، وہ بھی پیاری لگتی ہے. بلکہ عاشقوں کا انداز تو دیکھیے، رومی نے لکھا کہ پائے سگ بوسیدہ مجنوں خلق گفتہ اینچے سود، گفت این سگ گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ ہو. کسی نے مجنوں کو دیکھا کتے کے پاؤں چوم رہے، کہا انسان ہو کے کتے کے پاؤں چوم رہے. اس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ کتا کبھی کبھی لیلا کی گلی سے گزرتا ہے. تو جو کوچہ حبیب سے گزر جائے تو وہ بھی قابل تعظیم ہو جائے، پھر کوچہ حبیب کا اپنا عالم کیا ہو. کہا محبوب مجھے اس شہر کی قسم، اس لیے اس شہر میں تم رہتے ہو. اس شہر کی قسم محبوب کی وجہ سے کی. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات اسی آیت کریمہ کے تحت لکھی. علماء کے مابین اختلاف ہے کہ مکہ المکرمہ افضل ہے یا مدینہ النبی افضل ہے. یہ ایک علمی اختلاف ہے. جو مکہ المکرمہ کو افضل مانتے ہیں وہ مدینہ الرسول کی عظمتوں کے منکر نہیں ہیں، اور اگر کوئی مدینہ الرسول کو افضل مانتا ہے تو وہ مکہ شریف کی عظمتوں کا انکار نہیں کرتا. علمی اختلاف ہے ان دونوں میں سے افضل کون سا ہے. تو بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ تو رسول افضل. تو شیخ نے ایک تیسری بات اس آیت کی روشنی میں کہی. بعض نے کہا مکہ شریف افضل، بعض نے کہا مدینہ النبی افضل. شیخ کہنے لگے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ سے روشنی لے کے کہ جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے آ گئے تو مدینہ افضل. جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے. چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے، سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے. مشہور وادی نے حد کر دی. تو جدھر جدھر سے وہ گزرتے گئے مجد و شرف بھی پیچھے پیچھے رہا. تو اس شہر کی تکریم یہ ہے، اس کی عزت یہ ہے کہ رب رب ہو کے قسم کر رہا ہے. اور پھر قسم کیوں کی جا رہی ہے اس کی وجہ خود بیان فرمائی کہ محبوب یہاں تیرے ڈیرے ہے نا، یہاں تیرا گھر ہے، یہاں تیری رہائش ہے، تیرے انفاس کی خوشبو پھیلی ہے شہر میں، اس لیے مجھے شہر کی قسم. تو شیخ نے کہا جب حضور مکے میں تھے تو مکہ افضل تھا، جب مدینے چلے گئے تو مدینہ افضل ہے. تو پھر شرف مکان کا نہ ہوا، شرف مکین کا ہوا. شیخ شہاب الدین سہروردی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. بھلا زمانہ تھا جب مرید پیروں سے سوال پوچھ لیا کرتے تھے، کیونکہ پیر جاہل بھی ہوا کرتے تھے، عالم ہوا کرتے تھے. تو یہ بعد میں مردود طریقت ہونے لگے گا کسی نے زبان کھولے. مرید نے پوچھا حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پوچھیے. کہا کہ اس کائنات میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ تو شیخ نے برجستہ جواب دیا وہی جہاں حضور جلوہ کے راز ہے. تو شیخ کی بارگاہ میں مرید نے دوسرا سوال کیا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ تو سنو شیخ نے کیا جواب دیا. فرمانے لگے بیٹے جب حضور یہاں ہیں تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں ہوں گے تو جنت مکے میں ہیں تو مکہ افضل، مدینے میں ہیں تو مدینہ افضل، جنت میں ہیں تو ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیب، بار بار ادھر سے بہار گزری. تو جدھر سے گزرتے جائیں گے مجد و شرف بھی ادھر رہے گا، کیونکہ شرف مکان کا ہوتا ہے، شرف مکین کا نہیں ہوتا. شرف مکین کا ہوتا ہے، مکان کا نہیں ہوتا. آپ علماء سے بات سنا ہے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا جو شرف ہے اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ وہ کیا ہے تو پہلی صف میں کھڑا ہونے کے لیے کوڑا ڈالا جائے
جب وہ جدل کا ماحول پیدا ہو جائے، الجھاؤ بن جائے کہ میں نے پہلی صف میں کھڑا ہوں، اگر پتہ چل جائے کہ صف اول کا شرف کیا ہے، اب صف اول کون سی ہے؟ یہ جو محراب کے ساتھ والی صف ہے یہ صف اول ہے، لیکن اگر امام مصلی اٹھا کے برآمدے میں لے آئے تو بتاؤ محراب کے ساتھ والی صف کو صف اول کا شرف رہے گا؟ شرف برآمدے میں آ جائے گا، اور امام وہاں سے بھی مصلی اٹھائے تو صحن میں لے آئے تو شرف صحن میں چلا گیا۔ 14 صدیاں گزرنے کے بعد میرے جیسا امام مصلی بدل لے تو شرف بدل جائے گا، اور نبیوں کا امام مکے میں ہو تو شرف مکے کو، مدینے میں ہو تو شرف مدینے کو، جنت میں ہو تو شرف جنت کو، جدھر جدھر سے گزرتے جائیں گے شرف ادھر ادھر رہے گا۔ کیونکہ یہاں ایک اور بات بھی کروں، اور وہ یہ کہ جہاں سے گزر گئے اس جگہ کا شرف بھی ختم نہیں ہوا۔ یہاں ظہوری صاحب یاد آئے، لہجہ تو سادہ ہے لیکن بڑا دل نشین، مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ وہ شرف رہا، جدھر جدھر سے گزرے شرف ساتھ ساتھ رہا۔ تو کہا قسم ہے محبوب اس شہر کی، یعنی شہر مکہ کی۔ مکہ کی قسم کیوں کی گئی؟ کیا سبب ہے؟ وہاں ثواب زیادہ ہے، حتیم ہے، مطاف ہے، مزدلفہ ہے، منا ہے، عرفات ہے، رکن یمانی ہے، رکن شامی ہے، رکن اسود ہے، رکن عراقی ہے، باب کعبہ ہے، سقف بیت اللہ ہے، مطاف ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس شہر کو کیوں عظمت کا وہ مقام دیا گیا؟ قسم رب کر رہا ہے، رب ہو کے، تو آگے فرما دیا وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ محبوب تیری رہائش اس شہر میں۔ اور بھی اس کے معنی لیکن آگے چلتے ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے باپ کی اور قسم ہے اولاد کی۔ اس پر علماء نے بڑے قول کیے، لیکن اعلی حضرت نے جو ترجمہ کیا وہ اس قول کے مطابق کیا کہ باپ سے مراد حضرت ابراہیم ہے، اور اولاد سے مراد ان کی اولاد یعنی حضور علیہ السلام ہے۔ قسم تیرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم محبوب تیرے وجود مسعود کی۔ تو 3 قسمیں کی، قسم اس شہر کی یعنی شہر مکہ کی، اور قسم محبوب تیرے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم محبوب تیرے وجود کی۔ 3 قسمیں کر کے ارشاد کیا فرمایا، کیونکہ جب قسم کر کے کوئی بات کہی جاتی ہے تو بات اہم ہوتی ہے تبھی قسم کی جاتی ہے، اور یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے۔ جب کوئی اہم بات بیان کرنا مقصود ہوتا ہے تو پھر پہلے قسم کی جاتی ہے، اور قسم کے بعد لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں کہ کوئی اہم بات کہی جانے لگی ہے کہ قسم کی جا رہی ہے۔ پھر قسم بھی ایک نہیں ہے، قسمیں بھی 3، اور پھر قسم خدا ہو کے رب ہو کے قسم کر رہا ہے۔ تو کوئی اہم بات فرمائی جانے والی تھی نا، جس پہ جو ہے وہ قسم کی جا رہی ہے، اور ایک نہیں 3 قسمیں کی گئی ہیں۔ تو وہ کیا شے تھی جس پر رب نے قسم کی ہے؟ اور ایک قسم نہیں کی، 3 قسمیں کی۔ قسم شہر مکہ کی، قسم محبوب تیرے وجود مسعود کی، قسم تیرے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ 3 قسمیں کر کے آگے ارشاد کیا کہا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ یہ فارمی چوزا نہیں ہے کہ ذرا سی تیز ہوا چلے تو گر جائے، بلکہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، مشکلات سے ٹکراتا ہوا، دکھوں کا کلیجہ چیرتا ہوا یہ پیدا کیا گیا۔ یہ 3 قسموں کا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ کیونکہ قسم اور جواب قسم کا تعلق ہوتا ہے۔ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے، تو اس لیے پہلے 3 قسمیں کی، مکہ کی قسم، محبوب کے وجود کی قسم، حضرت ابراہیم کی قسم، اور مشکلوں کا تعلق ان 3 چیزوں کے ساتھ ہے۔ مکہ المکرمہ کی زندگی دیکھ لیجیے، وادی غیر ذی زرع کی بنیاد دیکھ لیجیے، اور پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کٹھن راہوں اور مصیبتوں اور تکلیفوں کا سفر دیکھ لیجیے، بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے سے لے کر کے جلتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگانے تک، اور جو ہے وہ مشکلوں اور تکلیفوں کے سفر کی کہانیوں کی ساری داستان تصور میں لے آئیے، اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام کی زندگی، مکی زندگی، طائف کے بازار، پھر مدینہ المنورہ کے اندر بھی جنگوں میں حضور علیہ السلام کی قد و کاوش، جدوجہد، محنت، تو یہ ساری کٹھن زندگیاں ہیں۔ تو مکہ المکرمہ کی قسم کی، حضرت ابراہیم کی قسم کی، اور حضور کے وجود کی قسم کی۔ 3 قسمیں کرنے کے بعد انسان کو کہا
کہ انسان مشقتوں میں رہتا پیدا کیا گیا ہے کہ جب رب کا محبوب بھی تکلیفوں کی راہ سے گزارا جائے، جب جد الانبیاء بھی اپنی بیوی کو وادی غیر ذی ذرا میں اور نوخیز بیٹے کو وادی غیر ذی ذرا میں رب کے حکم پہ چھوڑے اور نو نہال کی گردن پہ چھری رکھے اور جلتی ہوئی آگ میں بھی چھلانگے لگائے، تو کیا ایک انسان کوئی منازل یوں ہی پالے گا؟ جب اس کا ضابطہ یہ ہے کہ وہ منازل تک پہنچانے کے لیے بندوں کو مشکلوں کے راہوں سے گزارتا ہے، وہ اس کے محبوب کیوں نہ ہو، پھر بھی تکلیفیں سہنی پڑتی ہیں، تو تم کوئی جو ہے وہ ایسے تو نہیں ہو کہ تم اٹھو یوں ہی منزلیں پا جاؤ۔ ان 3 قسموں کا ماں باپ سے اور جواب قسم سے تعلق ہے۔ اگر تم مقامات رفیع تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ دیکھو کٹھن زندگیاں، اور تم بھی مشکل راہوں پہ چلو گے تو پھر دیکھنا منزل تمہاری قدم چومے۔ سبحان اللہ۔ چیزیں بیان فرمائی، قسم محبوب تیرے وجود کی، قسم جناب ابراہیم علیہ السلام کی، اور قسم مکی زندگی، قسم شہر مکہ کی۔ ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے یہاں لکھا ہے کہ انسان کی ساری زندگی کا جائزہ لیں تو ساری زندگی ہے ہی مشقتوں، تکلیفوں، اذیتوں میں گزرتی ہے۔ بلکہ علماء نے لکھا جب انسان کا خمیر گویا گیا، جب انسان کے لیے مختلف جگہوں سے فرشتوں نے لا کے مٹی رب کے اذن سے جمع کی، تو اس مٹی پر 39 دن تک غموں کی بارش ہوئی اور 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی، اور پھر اس مٹی کو گوندھ کر کے گارا بنایا گیا، اور پھر اس سے حضرت انسان کے وجود کی تخلیق ہوئی، اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روک پھونکی۔ تو 39 دن تک اس مٹی پر غموں اور دکھوں کی بارش ہوئی ہے، 1 دن خوشیوں کی بارش ہوئی ہے۔ انسانی زندگی میں غم اور دکھ اس تناسب سے ہیں، دکھ زیادہ ہیں، سکھ تھوڑے ہیں۔ اصل انسان اپنی زندگی کی حقیقت کو جان لے تو بہت ساری تکلیفیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں جب وہ سمجھ لیتا ہے کہ میری زندگی میں غم سے نبھانے کا فن سیکھنا ہی میرا کمال ہے۔ ہر وقت انسان اس کام میں لگا رہتا ہے کہ میرے اوپر کوئی دکھ آئے نہ، اور جب آتا ہے تو گھبرا کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اس کو یہ سیکھنا چاہیے کہ دکھ تو آنے ہیں، میں نے ان کو نبھانا کیسے ہے۔ تو 39 دن تک انسان کی زندگی میں جو ہے وہ اس کے خمیر کے اوپر دکھوں کی بارش ہوئی، اور 1 لمحے کے لیے، 1 دن کے لیے جو ہے وہ خوشیوں کی بارش۔ اس تناسب سے غم اور خوشیاں ہیں، اور ویسے بھی خوشیاں دیر پا نہیں ہوتی، غم دیر پا ہوتی۔ غم آتا ہے تو پھر جڑ جاتا ہے، خوشی آتی ہے تو گزر جاتی ہے۔ غم اور خوشی اکٹھے آ جائیں، گھر میں شادی بھی ہو اور جوان میت بھی ہو جائے تو پھر شادی نہیں رہتی، خوشی نہیں ہوتی، پھر غم کے ڈیرے ہوتے ہیں۔ غم کے موقع پہ خوشی یاد آ جائے تو خوشی، بیٹا جوان بیٹا تھا گھر سے چلا گیا، رخصت ہو گیا، این اس موقع پہ اس کا رزلٹ بھی آ گیا یا دوسرے بیٹے کا آ گیا، اس نے بورڈ کو ٹاپ کیا تھا، تو غم کے موقع پہ خوشی آئی تو خوشی نہیں ہوگی، خوشی بھی غم میں بدل جائے گی۔ اب خوشی کے موقع پہ غم آ جائے کہ گھر کے اندر جو ہے وہ خوشیوں کا ماحول تھا، پھول جھڑیاں تھیں، لیکن این اس موقع پہ بری خبر آ گئی تو وہ خوشیاں بھی گئیں۔ تو غم کے موقع پہ خوشی آ جائے تو پھر بھی غم غالب، خوشی کے موقع پہ غم آئے پھر بھی غم غالب، زندگی میں خوشیاں تھوڑی اور غم زیادہ، تو پھر انسان نے جو زندگی کے اندر نبھا کرنا ہے وہ تو پھر غموں کے ساتھ ہی کرنا ہے نا۔ اس لیے میاں صاحب بولے کہ غم دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ والے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی کے اندر ہمیشہ سکھ نہیں ہے، ہمیشہ دکھ ہیں، تو انسانوں کو دکھوں سے وقت گزارنے کا فن سیکھنا چاہیے، وہ غربت کی صورت میں ہو، وہ بیماری کی صورت میں ہو، وہ خاندانی پریشانیوں کی صورت میں ہو۔ یہ انسان جب طے کر لے کہ میری زندگی میں یہ سب کچھ آنا ہی آنا ہے تو پھر اس کے بہت سارے دکھ ہلکے ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اس کے لیے آمادہ ہی نہیں ہوتا، اپنے آپ کو آمادہ ہی نہیں کرتا، تو پھر جب دکھ آتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے یہ کیوں آیا، جبکہ وہ آنا ہے۔ تو اس کو یہ ذہن بنا لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت واقعیہ کو جو انسان کی زندگی کا پریکٹیکل ہے اس کو بیان کیا، اور 3 قسمیں کر کے کیا۔ قسم بھی وہ عظیم ہستیوں کی قسم اور عظیم شہر کی قسم، جب مکے میں بھی دکھ آئے اور جب وجود مصطفیٰ میں بھی دکھ آئے، جب جد الانبیاء کو بھی دکھ آئے، مقام اتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ ایک بیٹا
مسجد اقصی کا امام ہے اور ایک بیٹا مسجد حرام کا امام ہے. حضرت اسحاق مسجد اقصی کے امام ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ مسجد حرام کے امام ہیں. تو آپ کے پاس تیز برق رو سواری تھی، اس سے بیٹھ کر فلسطین سے کبھی مکے آتے اور کبھی وہاں مسجد اقصی میں جاتے. تو ایک بیٹے گزر دیکھتے ایک بیٹے گزر دیکھتے. مجھے بتاؤ کوئی اتنا خوش نصیب باپ ہو سکتا ہے جس کا ایک بیٹا مسجد اقصی کا امام ہو اور دوسرا بیٹا اس کا حرم کا امام ہو اور دونوں بیٹے نبی بھی ہوں؟ وہ کام یہ، لیکن دکھوں کی کہانی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو دکھوں میں رہتا ہوا پیدا کیا ہے اور اس کو پھر دکھوں سے نبھا کرنا چاہیے. اور اگر وہ دکھوں سے نبھا کر لے گا اور اس فن کو سیکھ لے گا، یہ انسان کو اپنی زندگی میں سیکھنا چاہیے. اور جب وہ سیکھ لے گا قرآنی اس فلسفے کو اپنے اندر اتار لے گا تو پھر وہ مشکلات میں گھبرائے گا نہیں، گر نہیں جائے گا. وہ چوٹ کھا کر کے جو ہے وہ گرے گا نہیں بلکہ اٹھنے کی کوشش کرے گا، اس لیے کہ وہ سمجھے گا یہ سب کچھ میری زندگی کا، میرے سسٹم کا، میرے نظام کا حصہ ہے اور یہ سب کچھ میرے ساتھ ہونا ہے. اور پھر اس پہ وہ صبر کرے گا اور جب وہ صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیتا ہے. اور اگر وہ دکھوں پہ صبر نہیں کرتا تو دکھ تو پھر بھی دکھ ہی ہوتے ہیں. صبر نہ کرنے سے اجر ضائع ہو جاتا ہے اور جب وہ صبر کرتا ہے تو پھر اللہ اجر بھی عطا کرتا ہے. صرف ایک حدیث سن لیجیے اس عنوان سے. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سید نبی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، جو اللہ کے دیے گئے تھوڑے رزق پہ راضی ہو گیا، اللہ قیامت کے دن اس کے تھوڑے عملوں پہ راضی ہو گیا. بندے تو بندہ ہو کے راضی ہے، تجھے ضرورت بھی تھی، حاجت بھی تھی، اور مجھے تو تیرے عملوں کی ضرورت بھی نہیں. تو اگر دکھ پر، تکلیف پر، بیماری پر، غربت پر، پریشانی پر بندہ جو ہے وہ صبر کرنا سیکھ جاتا ہے تو اس کا اجر رکھا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ قسم ہے اس شہر کی اور اے محبوب تیرے وجود کی، اور قسم ہے محبوب تیرے والد بزرگوار ابراہیم علیہ السلام کی، ہم انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا. تو حضرت امام راضی فرماتے ہیں کہ جب انسان شکم مادر میں تھا تو وہ 3 پردوں میں تھا، بطن کا پردہ، پیٹ کا پردہ اور رحم کا پردہ اور جھلی کا پردہ. 3 جو ہے وہ تہوں میں تھا اور پانی میں تھا اور وہ اس کی ٹانگیں بھی سیدھی نہیں تھی. تو یہ اس کا ایک مرحلہ تھا اور 9 ماہ اس نے اس حالت میں گزارے. پھر اس کے بعد یہ مشکل نہیں مرحلہ تھا، پھر وہ شکم مادر سے اس بزم گیتی میں آیا. تو یہ ولادت کا لمحہ، یہ زچہ بچہ دونوں کے لیے موت و حیات کا وقت. تو کہا یہ اس سے مشکل مرحلہ تھا. پھر دنیا پہ آیا، تو جب دنیا پہ آیا تو ہاتھ ہے پکڑنے نہیں جانتا، زبان ہے بولنا نہیں جانتا، آنکھیں ہیں دیکھتا ہے پہچانتا نہیں، سنتا ہے سمجھتا نہیں ہے، ٹانگیں ہیں چل نہیں سکتا ہے. تو یہ کتنی مشکلات بن گئی اس کے لیے. ہاتھ بھی ہوں اور پکڑنا نہ جانتا ہو، ٹانگیں ہوں چلنا نہ جانتا ہو، پھر رو دیتا ہے بیچارہ. تو کتنا مشکل مرحلہ تھا. اللہ اکبر، اس نے دودھ بھی مانگنا ہو تو رو دیتا ہے. تو مشکل مرحلہ تھا یہ. اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ آ کے سیکھنا تھا. بولنا بھی سیکھنا ہے، نشیب و فراز بھی سیکھنے ہیں، اس نے زبان بھی سیکھنی ہے، لہجہ بھی سیکھنا ہے، خیر و شر کو بھی سمجھنا ہے. یہ پھر اس کے مرحلہ آئے. چلو اس کے بعد جوانی آ گئی. اب جوانی کہتے ہیں یہ تو موج والی زندگی ہوتی ہے، لیکن راضی علیہ رحمہ فرماتے ہیں جوانی کو تقدس سے گزارنا کوئی آسان کام نہیں ہے. جوانی بھی گزر جائے اور عصمت کا جوہر بھی لٹنے نہ پائے، جوانی بھی گزر جائے اور آنکھ بھٹکنے نہ پائے، جوانی بھی گزر جائے اور جو ہے وہ تقدس مجروح نہ ہونے پائے، عصمت پہ حرف نہ آئے. یہ کوئی تماشا لب بام تو نہیں ہے کہ بجلیاں بھی ہو، حرارتیں بھی ہوں اور حسن کے جلوے بھی ہوں، نرگسی آنکھیں بھی ہوں، کاکلے داراز بھی ہو، قدے زیبا بھی ہو اور عشق کی گرمیاں بھی ہو، حسن کی شوخیاں بھی ہو، عشوے بھی ہو، ناز بھی ہو، ادائیں بھی ہوں، لیکن اپنے تقدس کو مجروح بھی نہ ہونے دیا جائے. تو یہ تو سب سے اوکھا کام تھا. کسی نے کہا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا. تو یہ مشکل کام تھا. رومی راضی کہتے ہیں کہ یہ بھی آسان کام نہیں تھا، یہ بھی انسانی زندگی کی مشکل ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ آیا کہ انسان جو ہے وہ جوانی سے ایک دائرے میں آ گیا، ایک حصار میں آ گیا.
اور وہ نکاح کی بندھن میں آ گیا، اس کا بہت کچھ محفوظ ہو گیا، اس کی نظر کو تقدس مل گیا، اس کے خیالوں کو پاکیزگی مل گئی، اس کی سوچوں کو جو ہے وہ ایک نور مل گیا، لیکن اب ذمہ داریوں کا بوجھ کندھوں پہ اور بڑھ گیا۔ پہلے آزاد تھا، لاوبالی تھا، ادھر چل پڑا ادھر چل پڑا، اب کندھوں پہ بوجھ آیا تو کہا کہ قید میں پہنچا، تو اب مجھے پتہ چلا کہ یہ تو قید ہے، یہ تو میرے لیے آزادی نہیں ہے۔ تو پھر یہ مرحلہ آیا، پھر اس کی آرزو تھی شام بھی سویرے بھی کہ مجھے اللہ اولاد دے۔ اللہ نے اولاد دی، خوشیاں تو ملی، لیکن ان کی ذمہ داریاں بھی آئیں۔ پھر اولاد کی تربیت کے مراحل آئے، پھر ان کی شادیوں کا مسئلہ آیا، پھر ان کو ان کے مقامات پہ جو ہے وہ کھڑا کرنے کا مسئلہ آیا۔ یہ سارے مراحل طے ہوئے۔ اب اس نے کہا میں فارغ البال ہو گیا تو بڑھاپے نے دستک دے دی۔ اس نے کہا میں بھی آ رہا ہوں، بال سفید ہو گئے، کمر میں خم آ گیا، آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگی، ہاتھوں بےزور ہونے لگے، ٹانگیں بےزور ہونے لگی۔ اب مشکل گھڑی آ گئی، آئی جان شکنجے اندر جنہیں بیلنے دے جگرنا۔ اب وہ ایک گلاس پانی بھی پکڑتا ہے اور اس کو پیتا ہے تو ہاتھ کانپنے لگ جاتے ہیں۔ ارذل عمر میں پہنچا، کیسی کیسی مشکلیں ہیں۔ تو ساری زندگی انسان کی جو ہے وہ مشکل سے مشکل۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا، اس کی زندگی ان حالات سے گزر کر کے ہی پوری ہوتی ہے۔ تو یہ سیکھ جائے کہ زندگی کے کس مرحلے کو کس طرح گزارنا ہے، اور وہ ایک ہی فن ہے کہ جس حالت میں رب رکھتا ہے اس حالت میں خوش ہو جائے۔ جب اس پہ خوش ہو گیا تو پھر زندگی کا لطف نصیب ہو جاتا ہے، پھر دکھ میں بھی سکھ ملتا ہے۔ یہ سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں، تو پھر وہ سرور آنے لگ جاتا ہے، پھر اس میں بھی کیف آنے لگ جاتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، ہم نے انسان کو مشقتوں میں رہتا پیدا کیا، حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے پیدا کیا، حالات کے جورو ستم سہتے ہوئے پیدا کیا، کبھی دھوپ کبھی چھاؤں، گاہے خندہ گاہے گریاں۔ کیا زندگی ہے، کیا زندگی کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ۔ اقبال کا لہجہ دیکھیے تو، کیا میں نے اس خاک داں سے کنارہ، جہاں رزق کا نام ہے آب و دانا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہین بناتا نہیں آشیانہ۔ وہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کا فن سیکھنا ہے تو شاہین سے سیکھ لو، اور زندگی پھر سوکھی گزرے گی۔ تو خیر یاد مجھے نقطہ سلمہ خوش آہنگ، دنیا نہیں مردان جفاکش کے لیے تنگ، چیتے کا جگر چاہیے شاہی کا تجسس، جی سکتے نہیں بے روشنی دانش افرنگ۔ تو اگر آپ چاہیں کہ زندگی کا فن سیکھنا ہے تو پھر اپنے آپ کو سخت جان بنانا پڑے گا، اور اس پر رب نے 3 قسمیں کی ہیں کہ کائنات کی سب سے محبوب ترین ہستی، وہ دیکھیے کس قدر مشکلات اور تکالیف سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں آگ، سونا پرکھیا جاؤندا ہے نال اگاں دے لگ۔ اور ابھی موسم جو ہے وہ گزر رہا ہے محرم الحرام کا، آپ دیکھتے ہیں کہ نبی کے کندھوں پہ کھیلنے والے کربلا کی ریت پہ تڑپ رہے تھے اور بدن سے خون بہ رہا تھا۔ تو جتنی مشکلات ہوں گی اس قدر ہی امتحان ہوں گے۔ یہ انسانی زندگی کا فلسفہ سمجھنے سے زندگی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اللہ اکبر۔ انسان آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہرگز اس پر کوئی قدرت نہیں پائے گا۔ ایک وقت انسان پہ آتا ہے جب جوانی ہوتی ہے، سینے میں زور ہوتا ہے، جب پنجوں میں طاقت ہوتی ہے، ہاتھیوں کو نچا سکتا ہے، شیروں کو بٹھا سکتا ہے، طاقت ہوتی ہے، اس کا سکہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس وقت ایک جو ہے وہ خیال آتا ہے کہ میں تو میں ہوں، میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں۔ یہ ایک بدبخت تھا جس کے بارے میں یہ آیت اتری، وہ چمڑے کے اوپر پاؤں رکھ کے کھڑا ہو جاتا اور 10 آدمیوں کہتا کہ میرے نیچے سے چمڑا کھینچو۔ تو جب وہ چاروں طرف سے چمڑا کھینچتے تو کھینچ نہ پاتے، اور وہ اتنے زور سے کھینچتے کہ وہ چمڑا ٹوٹ جاتا، لیکن جو اس کے پاؤں تلے چمڑا جمع ہوا ہوتا وہ پاؤں تلے رہ جاتا اور باقی وہ توڑ لیتے، اس قدر وہ طاقتور تھا۔ تو عمومی طور پہ جو ہے وہ خصوصی طور پہ شان تو نزول اس کے لیے ہے، لیکن عمومی طور پہ یہ ایک انسانی فکر اور انسانی فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جب زور آتا ہے تو پھر کوئی ہوتا ہے کہ جو اس زور کو کسی بامقصد کام میں لگاتا ہے، بہت تکبر کی رو میں بہ جاتے ہیں۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ گمان کرتا ہے میرے اوپر کوئی قابو نہیں پائے گا، بس میں ہی میں ہوں، میرے پاس زور ہے، میرے پاس اقتدار ہے،
میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس توانائی ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس جوانی ہے، میری آنکھوں میں چمک ہے، میرے پنجوں میں زور ہے، میری چھاتی میں طاقت ہے، تو ایک زمانہ ایسا آتا ہے تو وہ گمان کرتا ہے. پھر دولت کی کثرت آ گئی، یہ بھی بہت بڑا امتحان ہے. عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں ہمیں غربت دے کے بھی آزمایا گیا، ہمیں دولت دے کے بھی آزمایا گیا. غربت کی آزمائش میں تو ہم پورے نکلے، لیکن دولت کی آزمائش میں پورے نہ نکل پائے. دولت کی آزمائش غربت کی آزمائش سے بڑی آزمائش ہے. تو جب دولت آئی، یقول اہلکت مالا لبدا، تو پھر نمائش کا جذبہ ساتھ ہی آتا ہے. تو کہتا ہے میں اتنا مال خرچ کر دیا. یہ عمومی طور پہ جو امراء ہیں ان کے نفسیات کو بیان کیا گیا ہے کہ جب دولت آتی ہے تو پھر وہ اپنی دولت کے اظہار کے لیے کئی راستے ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کو بہانے بہانے بتاتے ہیں کہ ہم نے اپنی دولت کی نمائش جو ہے دیکھو کی ہے. شادی بیاہ کے ان کے انداز ایسے ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی ایسا ہوتا ہے، ان کا انداز معاشرت ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ فخر سے ان فضول خرچیوں کو جو انہوں نے کی ہوتی ہیں اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہیں اس کو معاشرے میں بیان کرتے ہیں. یہ میری گاڑی دیکھو کتنے کی آئی ہے، یہ میرے عالی نصب محل دیکھو، یہ میری کوٹھی کا گیٹ دیکھو، یہ میرا طرز حیات دیکھو. وہ بہانے بہانے بات کرتے ہیں. یقولو، قرآن نے ایک ایک لفظ کے اندر انسانی کمزوریوں کا فلسفہ بیان بھی. یقولو اہلکت، تو وہ کہتا ہے میں نے ہلاک کیا. مالا لبدا، اتنا مال، ڈھیروں مال. اللہ اکبر، ساتھ ہی تازیانہ ورثہ. یحسب ان لم یراہ احد، وہ گمان کرتا ہے کہ کوئی اسے نہیں دیکھ رہا. وہ گمان کرتا ہے، اس کی سوچ ہے کہ وہ جو مرضی کرے اس پر کوئی تعاقب کی نظر سے نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کا حساب کرنے والا نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی، اس کو ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے. یہ ہم نے اس کو عطا کیے. مطلب کیا کہ وہ اپنے مال کو جب خرچ کرتا ہے ایسے کاموں میں جس سے اس کی نمائش ہوتی ہے اور وہ خوش ہوتا ہے اور اپنے نفس کو تسکین دے رہا ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہم نے اس کو دو آنکھیں دی تھی، کاش وہ دیکھتا. وہ لوگ بھی دنیا پہ رہتے ہیں جو نانے شبینہ کو ترستے ہیں. اسے غریب کی اور یتیم بچیاں نظر نہ آئیں کہ جو بوڑھی ہو رہی ہیں اپنی ماں کی دہلیز کے اوپر اور ان کا ہاتھ پیلے کرنے والا کوئی نہیں. اس کو دیکھنا چاہیے تھا، اس کی ذمہ داری بنتی تھی. ہم نے اس کو ایک نہیں دو آنکھیں دی ہیں. اللہ اکبر. الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں. ولسانا وشفتین، اور ایک زبان دی ہے. اچھا، یہاں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کی خود مدد کر سکے، اللہ نے اسے مالی آسودگی نہیں دی ہے، تو وہ خود تو نہیں دیکھ کے کسی کی مدد کر سکتا، لیکن اللہ نے اس کو زبان تو دی ہے. اس کے کسی ایسے شخص سے تعلق ہوں جو صاحب ثروت ہو، اہل خیر سے ہو، تو اس کو توجہ تو دلا سکتا ہے کہ فلاں غریب کے گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے، اور تیرا تھوڑا سا جو ہے وہ دست تعاون بڑھا دینا اس کے دکھوں کا مداوع ہو سکتا ہے. اور جو اتنا بھی نہیں کہتا، کسی اہل خیر کو توجہ بھی نہیں دلاتا، تو پھر اس کی زبان کس کام کی؟ تو کہا اس کو ہم نے زبان دی. یہاں علماء نے ایک اور بات لکھی. مفسرین فرماتے ہیں آنکھیں دو ہیں، ہونٹ دو ہیں، کان دو ہیں، ہاتھ دو ہیں، پاؤں دو ہیں، لیکن رب نے بندے کو زبان ایک ہی دی ہے. وہ اس لیے کہ بندے کی زبانیں دو نہیں ہونی چاہیے، زبان ایک ہی ہونی چاہیے. اور کسی نے لکھا کہ زبان بھی ایک ہے، دل بھی ایک ہے. دونوں کو ایک اس لیے رکھا گیا کہ زبان اور دل ایک ہی ہونے چاہیے. دل کچھ اور ہو اور زبان کچھ اور ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے. لوکی مینو منہ ہوتے خول چڑھا کے ملتے ہیں، ویکھن نو کنے چنگے پیڑے کنے دل دے. آج اوپر سے ہم کچھ ہیں اور باہر سے ہم کچھ ہیں. تو زبان بھی ایک رکھی گئی اور دل بھی ایک رکھا گیا. ہماری زبانیں بھی دو نہیں ہونی چاہیے، ہمارا دل بھی دو نہیں ہونے چاہیے. تو یحسب ان لن یقدر علیہ احد یقول اہلکت مالا لبدا یحسب ان لم یرہ احد الم نجعل لہ عینین، ہم نے اس کو دو آنکھیں دی ہیں، ولسانا وشفتین، اور دو اس کو ہونٹ دیے اور ایک زبان دی ہے. وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دو ابری ہوئی چیزوں کی راہ بتائی ہے. وہ دو ابری ہوئی چیزیں کون سی مراد ہیں؟ مفسرین نے یہ بھی لکھا ماں کی چھاتیاں مراد ہیں. انسان جب پیدا ہوا تھا تو ہر شے اس دنیا پہ آ کے سیکھتا ہے.
پکڑنا کیسے ہے، چلنا کیسے ہے، بولنا کیسے ہے، سب کچھ دنیا پہ آ کے سیکھتے ہیں. لیکن ماں کی چھاتی سے دودھ کیسے نکالنا یہ سیکھ کے آتا ہے. یہ رب اس کو سکھا کے بھیجتا ہے. یہ اس کی ابتدائی اور پہلی ضرورت تھی. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ. اور دوسرا معنی یہاں خیر اور شر کی گھاٹی ہے. اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، یہ انسان کی فطرت میں رکھا گیا ہے. اگر کوئی شخص کسی یونیورسٹی، کالج، دارالعلوم میں نہ بھی پڑھے، اس کو پھر بھی پتا ہے دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کی 2 انچ دبا لینا اچھی بات نہیں ہے. اس کو نہ بھی کسی ملک کا قانون ازبر ہو، یہ اس کے اندر سے آواز آتی ہے. یہ فطری طور پہ ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے بتائی. ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، نام تھا وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ. تو وہ پیچھے آگے بیٹھ گیا. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو، قریب آ جاؤ. تو وابصہ اٹھے تو نیڑے آ گئے. مجلس حضور کی تھی. یار کسی کو دور سے اس مجلس میں بلایا جائے تو وہ خوش ہوگا کہ مجھے عزت دی گئی ہے اور قریب بلایا گیا ہے. تو پھر مجلس رسول میں جس کو قریب بلایا وہ کتنا خوش ہوا ہوگا. حضور نے فرمایا نیڑے آؤ. وہ قریب آ گیا. فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور نیڑے آ جائے. حضرت وابصہ اور نیڑے ہو گئے. حضور نے فرمایا وابصہ اور نیڑے آؤ. حضرت وابصہ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے جڑ گئے، اتنا میں حضور کے قریب ہو گیا. جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے فرمایا وابصہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر. میں نے عرض کی یا رسول اللہ جی میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو یا میں بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ اللہ اکبر. لوگ تو دیواریں کھڑی کر کے بیٹھے ہیں نا، لوگوں نے تو دیواریں کھڑی کی ہیں. لیکن اقبال کہتا ہے اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بھی نندائے معافی صدور. تیری نظر تو سینوں کے چھپے راز بھی جانتی ہے. تو وابصہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہو جائے. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے، برائی کیا ہوتی ہے، یہی تمہارا سوال تھا؟ جی جی حضور یہی میرا سوال تھا. فضرب علی صدرہ فقال استفت من قلبک. ان 3 انگلیوں کو حضور نے جوڑا اور وابصہ کے دل والی جگہ پہ مارا اور کہا یہ اندر مفتی بیٹھا اسے پوچھ لیں خیر کیا ہوتا ہے، شر کیا ہوتا ہے. یہی بتا دے گا اچھائی کیا ہے، یہی بتا دے گا برائی کیا ہے. یہ فطری ہدایت ہے جو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. چاہے وہ بکریاں بھی چراتا ہو یا ایک عظیم سائنسدان کیوں نہ ہو، سب کو یہ فطری ہدایت ہے. اسے پتا ہے کسی مظلوم کو تھپڑ مارنا اور کسی کے پنجے میں اوڑنا اچھی بات نہیں ہے. یہ فطرتاً انسان کے اندر رکھا گیا ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. فرمایا ہم نے دونوں راہیں اس کو دکھا دی ہوئی ہیں. اب اس کی مرضی ہے چاہے خیر کے راستے پہ چلے چاہے شر کے راستے پہ چلے. یہاں ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہاں سے 2 راستے جو ہیں وہ راستہ ہے جو انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور ایک وہ راستہ ہے جو اپنی بصیرت سے معلوم کرتا ہے. خیر فلقتحم العقبہ اور کہا کہ پھر یہ بے تعامل گھاٹی میں نہ چڑھا. اقتحام کہتے ہیں جب گھوڑا چلے نا تو اپنے سوار کو گرا دے کسی ایسی جگہ پہ جس کی اس کو توقع بھی نہ ہو. تو اب کہتے ہیں گھوڑے نے جو ہے اس کو ایسی جگہ پہ گرا دیا جہاں اس کو توقع نہیں، بغیر کسی سوچے سمجھے. جب انسان کسی جگہ چھلانگ لگائے تو اس کو اقتحام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا فلقتحم العقبہ، یہ بغیر جو جمپ لگا کے مشکل گھاٹی نہیں چڑھتا. یہ انسان کی فطرت بیان فرمائی. پھر فرمایا وما ادراک ما العقبہ، جانتے ہو وہ مشکل گھاٹی کیا ہے؟ اب خود وہ گھاٹی بیان فرمائی. ذرا غور کیجیے، قرآن کا اسلوب دیکھیے. فکو رقبہ، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے. کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے. اس کو مشکل اس لیے کہا گیا، یہ گھاٹی مشکل اس لیے ہے کہ انسان اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا. پھر اپنے لیے تو بعض کا ڈال لیتا ہے لیکن کسی کے لیے اپنے آپ کو مشکلات میں نہیں ڈالتا. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ مشکل گھاٹی ہے کیا؟ کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو، غلام کو چھڑانا ہے، کسی مقروض کو چھڑانا ہے، کسی پھنسے ہوئے کی گردن کو چھڑانا ہے. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، اور بھوک کے دن کسی کو کھانا کھلانا ہے. مسغبہ خالی بھوک کو نہیں کہتے، اس بھوک کو کہتے ہیں جس کے ساتھ تھکن بھی ہو. کوئی شخص بھوکا بھی ہو اور تھکا ہوا بھی ہو، اس شخص کو کھانا کھلانا. چونکہ تھکے ہوئے شخص کو جب آپ کھانا کھلائیں گے تو آپ کو خود تردد کرنا پڑے گا، اس کے پاس جا کے اس کو کھلانا پڑے گا. جو تھکا ہوا نہیں تازہ دم بھوکا ہوگا وہ تو پھر آپ کے پاس آ جائے گا
اور پھر آپ کی وہ تعریف بھی کر دے گا، اور پھر جو ہے وہ جو آپ نے خیرات کی اس کے وہ ڈنڈورے بھی پیٹ دے گا. لیکن تھکا مارا معاشرے کا پسا ہوا کوئی شخص ہے کہ جو بولنے کی سکت بھی کھو بیٹھا ہے، اس کو کھانا کھلانا یہ مشکل گھاٹی کہا گیا. یتیمن ذا مقربہ، اور اس کی تشریح ہے یہ، وہ ایسا یتیم ہے جو قریبی رشتہ دار ہے. کیونکہ قریبی رشتہ دار یتیم کو جب انسان کھلاتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، تو معاشرے سے داد نہیں ملتی. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، اپنے عزیز کی مدد کر رہے ہیں نا، تو اس کی نہ تو اس کی اخبار میں فوٹو چھپوائی جا سکتی ہیں، اور نہ جو ہے وہ اس کو قطار میں کھڑا کر کے جو ہے وہ آپ مجمع عام کے اندر دے سکتے ہیں. اس کو ظاہر مخفی دینا پڑے گا، تو وہ نفس کے اوپر شاک ہوتا ہے. تو کہا یتیمن ذا مقربہ او مسکینن ذا متربہ، یا ایسا مسکین جو خاک نشین ہو، کہ اس کی مسکنت نے اس کو مٹی سے ملا دیا، اور وہی حال کے جو ہے وہ اس کے اندر ساری سکتیں دم توڑ گئی ہیں. تو اس پر نفس پہ چوٹ پڑتی ہے. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو تم ناراض رشتہ دار کو دو. جو رشتہ دار تم سے ناراض ہو، تم سے روٹھا ہوا ہو، اور تمہاری مخالفت بھی کرتا ہو، تو نفس تو یہ کہتا ہے اس کو اور دباؤ. لیکن وہ شریک کہہ لے، ہمارے وہاں پنجاب میں شریک کہتے ہیں، تو یہاں پتہ نہیں کوئی اور وہاں کوئی اصطلاحی لفظ ہوگا. تو وہ رشتہ دار جس کو ہم شریک کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ وہ تو اور دب جائے، لیکن وہ بیچارہ گیا پھنس مشکل میں. تو اس جس نے ساری زندگی ہر موقع پہ، ہر شادی پہ، ہر بیاہ پہ، ہر تقریب پہ تمہیں دکھی کیا، تکلیفیں پہنچائیں، اذیتیں دی، تمہارے مقابل کھڑا رہا، آج وہ مصیبت میں ہے، تو اس کو اگر آپ مدد کرو گے تو نفس روکے گا. تو سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض رشتہ دار کو کیا جائے. اس لیے اس میں نفس شامل نہیں ہوگا. جس میں نفس شامل نہیں ہوگا وہاں رب کی رضا شامل ہوگا. تو یہ یتیم اور مسکین لوگوں کو جو ایسا نہ کر سکیں، تو ان کی مدد کرنا مشکل ہوتا ہے، نفس پہ شاک ہوتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ مشکل گھاٹی ہے، اور عمومی طور پہ لوگ نہیں چڑھتے. لیکن جو لوگ ان مشکل گھاٹیوں کو عبور کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو فراز عرش کی بلندیاں میں نصیب فرماتا ہے. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا پھر ہو ان سے جو ایمان لائے. غربا، مساکین، یتاما کی مدد. آج مغرب میں جائیں تو وہ کتوں اور بلیوں کے حقوق کا بھی خیال رکھتے ہیں، اور ہم بہت خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے. تو یہ جو اعمال صالحہ کیے جاتے ہیں ایمان کی شرط کے ساتھ، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہو. وہ جو اعمال کرتے ہیں، غریب کو، مسکین کو، لاچار کی مدد کر دیتے ہیں، دنیا کے بہت سارے معاشرے ہیں، اس سے ان کو دنیا میں تو فوائد ملتے ہیں، ان کو باطن کا کچھ سکون بھی مل جاتا ہے، کیونکہ دکھی کی مدد کرنے سے باطن کو قرار ملتا ہے اور روح کو تسکین ملتی ہے. لیکن اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے جس کے پاس ایمان کی دولت نہیں ہے. تو سب سے بڑی دولت اللہ نے جو عطا کی ہے